طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hello everyone. We are the students of 70th batch of Darul Huda Islamic University. Here through this YouTube channel we are going to conduct an online assembly on the topic of Muharram, the Islamic New Year. First, I would like to thank all of you, all the viewers, and hearty welcome here on this channel. In the name of Allah, firstly I would like to invite Mr. Abdul Samad to recite the verses of Quran. Please come on the stage. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. Now it is time for the welcome speech of assembly. Mr. Ajmal from Maharashtra, please come on the screen. रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Let me start this talk with praises of Allah. Alhamdulillah. My dear friends, as you know, this is our monthly assembly and we all gathered here to enjoy our assembly. Firstly, I can tell you our topic. Our topic is New Islamic Year, and everyone should know about Islamic Year, but I will tell you some short points of New Islamic Year. The New Islamic Year like a new blank page. You have the pen in your hand, so make it as a chance to write beautiful stories for yourself. My dear friends, my duty is here to welcome all of you, so I comes to my duty. A very warm welcome to each and every one of you, distinguished Principal Ustad Muhammad Ali Hudwi and our beloved Sir Ustad Afroz Ahmad Amjadi and our staff and other teachers. Especially my dear fellow students, welcome back to DHIU Assembly. At last, this beautiful day has arrived. I am sure you all have been energy waiting for this day. I conclude here. وَاخْتَتِمُ كَلَامِي وَمِنِّي سَلَامِي السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ. And to sing a beautiful song about Hussain radiyallahu anh, I want to invite Mr. Faiz Raza from Bihar. Please come on the screen to make the day of our viewers. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. ब्रदरान इस्लाम, जैसा कि आप तमामी हजरात जानते हैं कि यह महीना माह मुहर्रमुल हराम का महीना है
میرے دوستوں اور ساتھیوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر کچھ سننے اور سنانے سے پہلے گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا امام المرسلین شفیع المذنبین کی بارگاہ بکس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالی محبت کے تھالی میں سجا کر پیش کرے. پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا قلوبنا بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برادران اسلام، ابھی میں منقبت درشان حسن حسین رضی اللہ عنہ پڑھنے جا رہا ہوں، لہٰذا میں آپ لوگوں سے مؤدبانہ مخلصانہ اپیل کر رہا ہوں کہ اگر اچھی لگے تو داد و تحسین سے ضرور نوازے. اور میں پڑھنے جا رہا ہوں برادران اسلام، یہ اس وقت کے واقعہ کو میں بیان کرنے جا رہا ہوں جب حضرت علی کے لال حضرت حسن اور حسین میدان کربل میں پہنچے تھے. اس ٹائم کہتے ہیں کہ دودھ پیتے علی، توجہ میں اپنی طرف چاہوں گا، کہ دودھ پیتے علی نے علی سے کہا، دودھ پیتے علی نے علی سے کہا، پیر بابا مجھے کربلا چاہیے، عاشقی ہوں میں. دودھ پیتے علی نے علی سے کہا، پیر بابا مجھے کربلا چاہیے، عاشقی ہوں میں. اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ جب کربل کے لیے روانہ ہو رہے تھے، اس سے پہلے گنبد خضراء میں جا کے کچھ یوں کہنا چاہ رہے تھے اپنے نانا جان سے، اپنے نانا حضور سے کچھ یوں کہہ رہے تھے. وہ میں آپ لوگ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ الوداع طیبہ کو کرتا ہوں نانا، الوداع طیبہ کو کرتا ہوں نانا، بچپن کا وعدہ نبھاتا ہوں نانا، بچپن کا وعدہ نبھاتا ہوں نانا، کربل کے میدان میں جاتا ہوں نانا، کہ سہما سہما چاند و سورج آسمانی لگتا ہے، سہما سہما ہو، سہما سہما چاند و سورج آسمانی لگتا ہے. ارے کربل کے میدان میں جا کے میرا اکبر کہتا ہے، کربل کے میدان میں جا کے میرا اکبر کہتا ہے. ارے کیا سب کچھ تمہیں پہ لوٹاتا ہوں نانا، سب کچھ تمہیں پہ لوٹاتا ہوں نانا، کربل کے میدان میں جاتا ہوں نانا، کربل کے میدان میں جاتا ہوں نانا. اور شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین. میرے محترم حضرات دیکھیے، دین کو بچانے کے خاطر میرے حسین نے کیسا سجدہ کیا، اور اپنے آقا سے کچھ یوں کہہ رہے ہیں کہ دین نبی کی خاطر سر کو ہم کاٹائیں گے، دین نبی کی خاطر سر کو ہم کاٹائیں گے، اور مذہب اسلام کا پرچم ہر سو ہم لہرائیں گے، مذہب اسلام کا پرچم ہر سو ہم لہرائیں گے. سب کچھ تو بھی پہ لوٹاتا ہوں نانا، سب کچھ تو بھی پہ لوٹاتا ہوں نانا، کربل کے میدان میں جاتا ہوں نانا، بچپن کا وعدہ نبھاتا ہوں نانا، عاشقی ہوں کہ دی کے دودھ پیتے علی نے علی سے کہا، دودھ پیتی علی نے علی سے کہا، پیر بابا مجھے کربلا چاہیے، عاشقی ہوں میں، عاشقی ہوں میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. And for the in-charge talk, I invite our respected in-charge of NICS, Ustad Muhammad Ali P.I. Hudawi. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا محمد اشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد،
میرے پیارے عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہماری یہ خوشحالی دائم قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیوں، الحمدللہ علی کل حال، اللہ تعالی کا شکر گزار ہوں میں، جس نے ہمیں اور ایک بار ایسی ایک مبارک پرنور مجلس میں جمع ہونے کی توفیق دی۔ الحمدللہ ہمارا نیو اکیڈمک ایئر 2021-22 شروع ہو کر آج تک 3 مہینہ مکمل ہو رہا ہے۔ ماشاء اللہ آپ لوگ اتنے دنوں کے اندر کریکولر اینڈ کو کریکولر ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز بہت ساری خدمات انجام دی ہے، اللہ تعالی قبول فرمائے۔ امسال شروع میں ہی ہم تنمیہ نامی اکیڈمک ایکشن پلان کا اعلان کیے تھے۔ اس کا ہر ایک پروگرام میں آپ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور ہمارا انجمن برائے طلباء، انجمن ہدا کی نگرانی میں بھی بہت ساری پروگرامز چل رہی ہے۔ آپ لوگ دل و دماغ کے ساتھ ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری خدمات ہم سے حسنات ہو کر قبول فرمائے۔ پیارے بچوں، 3 مہینہ ہمارا اکیڈمک ایئر سے گزر گئے تو ہمیں اس میں قابل غور باتیں بہت ہے۔ 3 مہینہ گزرے تو ایک بات ہمیں سمجھ میں آئی ہوگی، ہم امتحان سے، سیمسٹر ایگزام سے زیادہ تر قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ لوگ بھی وہ غور کیے ہوں گے، اس کے لیے جو کچھ ہم کرنا چاہیے وہ آپ لوگ کر رہے ہوں گے۔ استاد لوگ کی طرف سے ہمیں ملنے والے ہر کام، ہر اسائنمنٹس آپ لوگ وہ وقت پہ مکمل کر کے دے رہے ہوں گے، امید رکھتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم سب کامرانی کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کامرانی کامیابی حاصل کرنے والوں کی محنت کیسی ہوتی ہے وہ بھی آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ امتحان کی کامرانی کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے آپ لوگ اس پر دھیان رکھیے گا۔ انشاءاللہ اس کے لیے جو اقدامات ضروری ہے وہ بھی عمل میں لائیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں کامیابی کامرانی سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، پچھلا اسمبلی میں ہم بتائے تھے تربیہ کے متعلق ہم سٹیپ بائی سٹیپ شروع کریں گے۔ ایسے ہم ہمارا اٹینڈنس رجسٹر کے ساتھ چند سوالات جوڑے تھے تربیہ چیلنج کے متعلق۔ اس میں ہم رکھے تھے سورۃ یاسین، سورۃ الواقعہ، سورۃ الملک۔ یہ 3 سورتیں ہم ہر دن پڑھنا چاہیے، کیونکہ سورۃ یاسین تو قلب القرآن ہے، قرآن کا دل ہے۔ ان کی یہ سورت کی خصائص تو انگنت ہے۔ اور سورۃ الواقعہ دنیا میں کبھی بھی غریبی کا سامنا کرنا نہیں ہوگا وہ ہر دن پڑھنے والوں کو، وہ ہماری دنیاوی اور دینی باتوں میں ہمیں غریبی سے بچائیں گے۔ اور سورۃ الملک کی بات، موت کے بعد قبر میں خالی وہ سورۃ الملک کو ایسی قدرت ہے، وہ اکیلی ہمیں عذاب القبر سے بچا سکتی ہے۔ تو آپ لوگ سوچئے قرآن کا کو پوری صورت ہے، ان کی کیا خصائص ہوگی، کیا فضائل ہوگی۔
اس میں ایک کوشچن اور تھا، ہر دن 5 پیج قرآن پڑھنا. وہ اس لیے ہم زندگی میں لاتے ہیں تاکہ وہ آیات کی تأثیر ہماری ہر باتوں میں ہو جائے. اس میں ایک افسوس کی بات یہ ہے، کچھ لوگ وہ سوالات کو خالی نو جواب دے رہے ہیں. ہم وہ ہر دن بار بار وہ پوچھنے کا مقصد بھی کبھی وہ یس بولنے کا ہے. یس بولنے سے مراد اپنی زندگی میں اس کی تعمیل ہونی چاہیے. انشاءاللہ یہ بات پر بھی آپ لوگ غور فرمائیں گے، امید رکھتا ہوں. پیارے بچوں، ایک بات اور قابل غور ہے، وہ ہمارا چند ایوارڈز کا اعلان ہے. ہر ایک مہینے کی خدمات دیکھتے ہوئے انشاءاللہ اب سے بیسٹ ریڈر، بیسٹ رائٹر اینڈ بیسٹ اسپیکر، یہ تینوں کا اعلان کرنے کا فیصلہ لیے ہیں. انشاءاللہ جولائی مہینے کا بیسٹ ریڈر اینڈ بیسٹ رائٹر کو ابھی میں فی الحال اعلان کروں گا باذن اللہ. اور بیسٹ اسپیکر ہمارے انجمن ہدیٰ کی نگرانی میں، بزم ادب ونگ کی نگرانی میں وہ پروگرام چل رہا ہے. اگست مہینے کا بیسٹ اسپیکر کا اعلان از جلد ہوگا انشاءاللہ. اور ہمارا ذوالحجہ مہینے کا البطل کا اعلان بھی باقی ہے. وہ انشاءاللہ اگلا ایک پروگرام میں بیسٹ اسپیکر اینڈ ذوالحجہ کا البطل کا بھی اعلان ہوگا انشاءاللہ. ابھی میں بیسٹ ریڈر اینڈ بیسٹ رائٹر کا اعلان کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگ جانتے ہیں وحی کی شروعات بھی کیسے ہوئی. اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے نا، اقرأ سے شروع ہے. تو ہمارا یہ ایوارڈز کا اعلان بھی وہی بیسٹ ریڈر کا اعلان سے شروع کرنا چاہتا ہوں. تو میں آپ لوگ کی خدمات وہ پورا ایک بار آپ لوگ کی خدمات پر، ریڈنگز پر ایک بار نظر ڈالا. افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارا یہ مہینے میں ایک بیسٹ ریڈر کو چننا ہی مشکل ہوا، کیونکہ وہ ریڈنگ کا لسٹ ایک بار دیکھے تو اس میں ایک کتاب پڑھے اور کبھی ایک مقالہ پڑھے، ایسی خدمات کا ذکر ہے. اس لیے یہ مہینے میں ہمیں ایک بیسٹ ریڈر نہیں ملا ہے. وہی ہے سب سے ایک افسوسناک بات. تو آپ لوگوں سے میں مخلصانہ گزارش کروں گا، یہ ریڈنگ کا میدان میں تھوڑا اور کوشش ہونی چاہیے. تو ڈیلی نیوز پیپرز اور میگزینس اور 4 زبان میں یا 4 سے زیادہ زبان ہے تو اس میں اپنا ریڈنگ کا میدان کو تھوڑا اور وسیع کرنا چاہیے. اور کتاب بھی ہر زبان کا ملٹی لنگل بکس آپ لوگ پڑھنا ہے. وہ ریڈنگ کا میدان کو تھوڑا اور وسیع کرنا ہے انشاءاللہ. اگلا مہینہ ہمیں ایک بیسٹ ریڈر کو ضرور ملنا ہے انشاءاللہ. تو سب لوگ ریڈنگ میں گڈ ہونا ہے، اس میں ایک بیسٹ ہم انشاءاللہ اختیار کریں گے. اور ابھی بات ہے بیسٹ رائٹر پر. رائٹنگ کے میدان میں بہت ساری خدمات ہے آپ لوگوں کا. MPR رپورٹ میں جون اور جولائی دونوں پر ہم نظر ڈالے ہیں. رائٹنگ میں ماشاءاللہ بہت ساری خدمات ہے. اس میں قابل تعریف، قابل تقلید ایک شخصیت ہے. وہ اب تک
9 کتابوں کی تصنیف کی ہے، وہی انگلش لینگویج میں۔ یہ آن لائن زمانے میں آن لائن کی پوری فیسلٹی کا استعمال کرتے ہوئے اتنی بڑی خدمت انجام فرمائی ہے۔ میری مراد ہے سینئر سیکنڈری فائنل ایئر اسٹوڈنٹ زین العابدین فرام چھتیس گڑھ۔ تو جولائی مہینے کا بیسٹ رائٹر ایوارڈ گوز ٹو زین العابدین فرام چھتیس گڑھ۔ ابھی میں SMS اسٹاف کونسل کی مبارکبادیاں پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ ایوارڈ سے کیا ہے مطلب؟ ہم سب ایسی شخصیتوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ سب سے خود موٹیویٹڈ ہونا ہے اور یہ تعلمی میدان میں جی توڑ کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بچوں، ابھی آپ لوگوں کو نصیحت دینے کا وقت نہیں ہے۔ خاص طور پر آپ لوگوں کو نصیحت دینے کے لیے ہمارا استاد حضرت افروز امجدی استاد تشریف لائے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ وہ حضرت آپ لوگوں کے سامنے اپنی قیمتی نصیحت پیش کریں گے، آپ لوگ سماعت فرمائیں انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں اشارہ دیا تھا، امتحان قریب ہے، تو کامرانی اور کامیابی ہے ہمارا مقصد ہے، تو اس کے لیے کچھ تو ہم کرنا ہی ضروری ہے۔ ہارڈ ورک betrays none but dreams betray many۔ ہم کامیابی کا انتظار میں ہیں اور کچھ نہیں کیے تو کیا حال ہوگا؟ وہی ہے انگلش مقولہ میں ہمیں سمجھنے کا۔ ہارڈ ورک کیا تو محنت ہوئی تو وہ ہمیں دھوکہ نہیں دے گا۔ ایسے ہی خواب کے دنیا میں، خوابوں کی دنیا میں رہیں گے تو وہ ہمیں دھوکہ دینے کا امکان ہے، کیونکہ خالی خواب دیکھنے سے فائدہ نہیں، اس کے لیے کچھ تو ہم کرنا ہی ہے۔ منزل تو ملے گی بھٹک کر ہی سہی، گمراہ تو وہ ہیں جو گھر سے نکلے ہی نہیں۔ کم از کم ہمارا مقصد کامیابی ہوا تو اس کے لیے کچھ تو کرنا ہے۔ ہمارے مقصد کی طرف چل پڑنے کے بدلے میں گھر پہ ہی بیٹھے رہے تو کیا ہوگا؟ وہی حال ہے، گمراہ تو وہ ہیں جو گھر سے نکلے ہی نہیں۔ یہ بات سے ہمیں سمجھنے کا، ابھی تو یہ نوجوانی ہے، نوجوانی میں تعلیمی میدان میں کوشش ہونا ضروری ہے۔ ہماری یہ صحت، ہماری یہ عقل مندی، ہماری یہ ہوشیاری، یہ سب ابھی تعلیمی میدان میں استعمال کرنے کا وقت ہے، وہ کسی ایک کمپنی یا مارکیٹ میں ضائع کرنے کا وقت نہیں ہے۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ نے خوب فرمایا، وَمَن لَّمْ يَذُقْ مُرَّ التَّعَلُّمِ سَاعَةً تجرع ذل الجہل طول حیاتہ۔ تو یہ تعلمی میدان میں ہم ابھی کوشش نہیں کیے تو کیا ہوگی ہماری حالت؟ تجرع ذل الجہل طول حیاتہ، ہماری یہ جہالت کی تأثیر ہماری زندگی بھر ہوگی۔ ومن فاتہ التعلیم وقت شبابہ فکبر علیہ اربعا لوفاتہ، اور جن کو اپنی نوجوانی میں یہ تعلم کرنے کی، علم حاصل کرنے کی توفیق نہیں ملی، اس کو ہمارا شاعر گنتے ہیں فکبر علیہ اربعا لوفاتہ۔ اس کی مراد کیا ہے؟ ان پر وہ میت ہے، ان پر صلاۃ الجنازہ
صلاۃ الجنازہ پڑھو، وہی ہے اس کا مطلب. فکبر علیہ اربعا لی وفاتہ، اربع تکبیرات ہے نا صلاۃ الجنازہ میں، اس کی طرف اشارہ ہے. تو ان کو وہ مردہ میت مانتے ہیں. اب لوگ تو خوش نصیب بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں تعلمی میدان میں اپنی اوقات گزارنے کی توفیق عطا فرمائی. تو یہ ساری نعمتوں کا شکر گزار رہتے ہوئے انشاءاللہ یہ تعلمی میدان میں اور بھی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی توفیق رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. And to orate the speech of assembly on the topic of Muharram, the Islamic New Year, I invite Mr. Kamran from Bihar. Please come on to the screen. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الذین اتبعوہ بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. Dear beloved audience and my teachers, I am very happy to join with you in this occasion. May Allah bless you all. Dear brother, as I stand here, I am feeling very better to deliver my speech on the most of relevant topic, Islamic New Year. Dear brother, many Muslim people, they know that education is the right of every human being, like that Islam, the second largest religion of the world, has also asserted Muslim to seek education as well as knowledge. Dear brothers, I say in front of you about Muharram al-Haram, Islamic New Year. Dear Islamic New Year, the Islamic New Year also called the Hijri New Year, in the day that marks of the beginning of the new Muslim lunar calendar. The Islamic calendar consists 12 months and 354 or 55 days. It is approximately 11 days shorter than the Georgian calendar. It comes with Muharram. Muharram, the second holiest month after holy month Ramadan al-Mubarak, and is with Dhul Hijjah. This year, the new year will begin in the second week of August. Such we know that. Dear brother, I say in front of you, the Islamic New Year or the Hijri year began with the migration of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his beloved companion from Makkah to Medina in 622 AD. The upcoming New Year will be referred to as Hijri 1444 AH, Latin, or the year of the Hijri. It means that it has been 1444 years since Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam migration. To celebrate the Islamic New Year on big celebration and are held in most Muslim majority nation. However, many declared a public holiday to commemorate the ocean, like the Arab and Emirat and Saudi Arabia. Additionally, the first 10 days of Muharram al-Haram significant for Muslim, especially Shia Muslim, because they mourn the death of Hussein ibn Ali, the grandson of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who died at the Battle of Karbala in 680 AD. He died on the 10th day of Muharram al-Haram, known as Ashura. The mourning began on the first day of Muharram al-Haram and continued for 10 nights. Dear, I say in front of you about Muharram al-Haram, that Muharram al-Haram, signification of Muharram, Muslim all around the world in the month of Muharram to horror of the significance of innocent life.
This month of Muharram is extremely sacred for the Muslim community. Dear brother, I conclude here my speech and I don't want to prolong my speech. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. And to inspire the viewers for a motivational talk, I invite Khan Uzair from Maharashtra. Please come on the screen. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. How are you all friend? I think you all are good. Today I speak about the value of time, importance of time. As you know, time is so much important thing in our life. Time plays an important role in our life, in everyone's life. Time is valuable thing, valuable than money. If you lost money, then earn back. If you lost time, then cannot be. And nothing can stop the flow of time in our life. Time is precious. It is recovered that everyone should use it easily. And you don't waste your time for unnecessary thing. We have to use our time, your second, your every minute. You have to use and make it useful. If you get a free time, then do creative thing in your free time for your goals, for your achievement, for your future. But don't waste your time. If a student, a person who know time is how important in his life, then he will can achieve success. He will can become success and he will lead a disciplined life in his future, because he know how important time in his life. And nowadays if you see the student of our community or society, then you will get they all are sleep in midnight and wake up at noon. They all are sleep in midnight and wake up at noon. How they become success? They are do unnecessary thing. They are doing time wasting, and we have to remove time wasting, remove unnecessary thing from our life, because we want to success, and we have to follow the time management. We have to save our time, but we do sleep in midnight and wake up at noon. We have to remove all of it. You will never become success if you sleep in midnight and wake up at noon, because when you will success, when you wake up the sun, not sun you wake up the sun, not sun you, then you will can achieve success and become success. Then we have to save our time, manage our time. And you want to manage your time, then we have to make a list of work, daily work, and set goal and follow our list. Then we can manage our time and save our time in our daily life. I hope that you all understand what I say. So I conclude here. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And now for the Nasiha talk for the students, I would like to invite our beloved class teacher Ustad Afroz Amjadi. Please share the precious point for the students. Please come on the screen. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمدك يا الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في شأن نبيه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے پیارے عزیز طلبا، جیسا کہ ہمیں اور آپ تمامی حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ ہم دارالہدیٰ اسلامک یونیورسٹی میں جو اپنی زندگی کے قیمتی اوقات گزار رہے ہیں، ان اوقات کے مقاصد کیا ہیں؟ الحمدللہ دارالہدیٰ میں زیر تعلیم
الحمدللہ دارالہدیٰ کے اندر ایسا ماحول ہے اور ایسا انتظام ہے کہ یہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی بہت زیادہ دھیان دیا جاتا ہے. تعلیم کے ذریعے سے آدمی جانکاری حاصل کر سکتا ہے، علم حاصل کر سکتا ہے، اور اگر تعلیم تربیت کے بغیر ہو تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بغیر شہد کے منہ. تو تعلیم کے لیے تربیت جزوِ لا اتفاق ہے اور بہت ہی ضروری چیز ہے. کچھ بھی سیکھنے کے ساتھ ساتھ جو کچھ ہم سیکھے ہیں اس پر عمل ہونا بہت ضروری ہے. تربیت کا صحیح مفہوم یہی ہے کہ جو کچھ ہمیں صحیح علم حاصل ہوتا ہے، صحیح رہنمائی ہوتی ہے، صحیح ارشادات ملتے ہیں، ان پر اپنے آپ کو کاربند کرنا، اپنے آپ کو پابند کرنا، یہی تربیت کی روح ہے. اسی لیے ہم مسلمانوں کے سامنے دو چیزیں آتی ہیں. ایک یہ کہ دنیا کی نظر میں ہم کو کامیاب بننا ہے، اور دوسرے بارگاہ خدا بندی میں بھی ہم کو کامیاب و کامیاب رہنا ہے. دنیاوی زندگی میں لوگوں کی نظر میں کامیابی تو یہ ہے کہ جس چیز کی ضرورت زیادہ ہو، جس چیز میں زیادہ چیلنجز ہوں، ان کو حاصل کرنا، اس ضرورت کو پورا کرنا، یہ دنیا کی نظر میں کامیابی ہے. لیکن اللہ کی نظر میں کامیابی یہ ہے کہ آپ کے اندر تربیت کیسی ہے، آپ کتنے متقی ہیں، کتنے پرہیزگار ہیں. اللہ کی بارگاہ میں قبیلے، خاندان اور ذات وغیرہ نہیں دیکھے جاتے. خود رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک تم میں سب سے زیادہ معظم اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. تو ایک ترقی کرنے کے لیے، چاہے وہ تقویٰ اور تربیت کی راہ ہو یا تعلیم و تعلیم کی راہ ہو، تربیت کے لیے اور ترقی کے لیے، اپنے آپ کو ہمیشہ آگے بڑھانے کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں جن کا دھیان رکھنا بہت ہی اہم ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہر انسان، چاہے وہ طالب علم ہو یا عام آدمی ہو، اس کو اپنا مقام پہچاننا ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو جان لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو جان لیا، اپنے رب کو پہچان لیا. اس لیے یہ پہلی چیز بہت ضروری ہے، اپنے آپ کو جاننا، اپنے مقام کو سمجھنا. اپنے آپ کو جاننے اور سمجھنے کے بعد، اپنے مقام کو پہچاننے کے بعد جو دوسری چیز ضروری ہے وہ ہر انسان کے لیے انفعالی مادہ کا ہونا ضروری ہے. انفعالی مادہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص، وہ انسان ایسا ہو کہ جب بھی اس کے سامنے اچھی بات ہو، اچھے کام کیے جائیں، تو اس کا جو اثر ہے اس کو وہ قبول کرنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہو. اس کو کہتے ہیں انفعالی مادہ. ورنہ اس کے سامنے نصیحت ہو، اس کے سامنے اچھے ارشادات ہوں، اچھی چیزیں اس کو دکھائی جائے، اور اگر اس ذات، اس شخصیت کے اندر انفعالی مادہ نہیں ہے، قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو ساری اچھائیاں اس کے سامنے جو کی جائیں گی وہ سب جو ہے لغو اور لا یعنی ہو جائیں گے. تیسری چیز جو سب سے زیادہ میری نظر میں ضروری ہے انفعالی مادہ کے بعد، وہ ہے خود کا محاسبہ. آدمی اپنے آپ کو پہچانے، اپنے مقام کو پہچانے، اور اس کے اندر اچھی چیزوں کو قبول کرنے کی صلاحیت ہو، اور ساتھ ہی ساتھ وہ آدمی محاسبہ کرتا رہے. محاسبہ وقت کا، محاسبہ اپنی تعلیم کا، محاسبہ اپنی تربیت کا، محاسبہ اپنی برائیوں کا، محاسبہ اپنی نیکیوں کا.
ان تمام چیزوں کا جب وہ محاسبہ کرتے رہے گا تو ترقی کرنے میں، آگے بڑھنے میں اس کو بہت ہی مدد ملے گی۔ اگر کوئی 24 گھنٹے گزارتا ہے، 24 گھنٹے گزارنے کے بعد 10 منٹ کے لیے وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا آرام دے کر کے اور سوچے کہ میں نے 24 گھنٹے میں آج کیا کیا، کیا اپنے فائدے کے لیے کی، کیا ترقی کے لیے میں نے کیا، کیا میں نے اچھی چیز سیکھی، کیا میں نے برائی کی، کیا میں نے اچھائی کی، ان تمام چیزوں کا محاسبہ کر کے وہ آدمی اگر انفعالی مادہ والا ہے تو اندازہ کر سکتا ہے اور حساب لگا سکتا ہے کہ 24 گھنٹے میں اتنی نیکیاں، اتنی اچھائیاں ہم نے کی ہیں اور اتنی برائیاں بھی کی ہیں، اب میں اگلے 24 گھنٹے میں ان اچھائیوں کو باقی رکھوں گا، لیکن ان اچھائیوں کے ساتھ جو برائیاں ہوئی تھیں انہیں میں چھوڑ دوں گا، ترک کر دوں گا، اور آج کی اچھائیوں کے ساتھ کل آنے والے دن میں انشاءاللہ اور بھی اچھائیاں شامل کی جائیں گی۔ اس طریقے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور آگے بڑھنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ اور جو میں آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کا ایک گول اور ایک مقصد ہونا چاہیے، زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس زندگی کے مقصد میں آپ کا ایک اچھا رہنما ہونا چاہیے۔ جب آپ کا ایک اچھا رہنما ہوگا اور آپ کی زندگی با مقصد ہوگی تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ صحیح راستے کا انتخاب کریں گے، اور صحیح راستے کا انتخاب کر کے جتنی چیزوں کی ضرورت پڑے گی ان تمام چیزوں کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک طالب ایک انسان کے لیے ضروری ہیں کہ اگر وہ ترقی کی راہ پر اپنے آپ کو گامزن کرنا چاہتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ وہ اپنے آپ کو پہچانے، اس کے اندر انفعالی مادہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا محاسبہ کرتا رہے اور اس کی زندگی کا کچھ مقصد ہو، مقصد ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا کوئی رہنما ہو، جس رہنما اور آئیڈیل پرسن کو وہ فالو کرتا ہو تو اس کے اندر جو اچھائیاں ہیں اس کو کس طرح کامیابی ملی اور وہ بلند مقام پر کیسے پہنچا، ان تمام کا وہ اسٹڈی کر کے، مطالعہ کر کے ان تمام خوبیوں کو اپنی زندگی میں اتارے اور اپنی زندگی کو کامیاب و کامران بنائے دنیا کی نظر میں، اور ساتھ ہی ساتھ نماز، روزہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیکیاں، نوافل وغیرہ وغیرہ اذکار، ان سب کا بھی وہ ذکر کرتا رہے، ان سب کا بھی اہتمام کرتا رہے، کیونکہ رب کی بارگاہ میں مکرم جو ہوگا وہی ہوگا جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا۔ بس انہی چند باتوں کے ساتھ میں اب اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ For the news of today's situation of India and world, let's listen to the World Today program by Uzair Ahmed. Please come on the stage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Welcome everybody to the World Today program. Today I will tell about the burning issues of this month which buzzing on the television. First, let's take a glance on the top headlines of this month which buzzing everywhere. Taliban took the control on Afghanistan and Afghanistan Prime Minister Ashraf Ghani fled the country. India celebrated their 25th Independence Day with the legends of the Tokyo Olympic 2020. India scripted the history in the Tokyo Olympics 2020 and gold medal they have won with full excitement. The Pegasus spyware is on the red alert in India and a lot of politicians and leaders, their mobile phone number has tracked by the spyware of Anasobul. The UP Chief Minister Yogi Adityanath passed a 2-children policy here to control the population of Uttar Pradesh. The third wave of the COVID-19 had arisen but not in the strength of the full power energy. Now let's explain with details.
Taliban took the control on Afghanistan after 20 years, and the Taliban captured the Afghanistan, and Afghanistan come under the grip of Taliban after 20 years, and now they will govern the Afghanistan according to the Islamic Sharia. India celebrated its 24th Independence Day with the legends and their first nation, and nation always with the theme of peace. India skipped the history, win the 6 medals, 3 bronze and 2 silver, and first gold medal in India in the javelin throw by the Chopra. Pegasus Spyware NSO group has kept in Mizoram and Assam clash broke out in India between them. The CM Yogi Adityanath passed a 2-children policy here to control the population of the Uttar Pradesh, because the Uttar Pradesh population is equal to the population of the Brazil. Now we are getting rid from the coronavirus and their blessings. Assalamu alaikum warahmatullahi. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نعت شریف سننے اور سنانے سے پہلے ایک مرتبہ جھم جھم کر درود شریف پڑھے بلند آواز سے صلو علی الحبیب. اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شگفتہ کلیوں کی مسکان، مکمل علم چمنستان، میرا دار الہدا، میرا دار الہدا. میں ہو جاؤں اس پر قربان، میرا یہ دل یہ میری جان، میرا دار الہدا، میرا دار الہدا. ہم گل یہ ہمارا گلشن ہے، ہم دل یہ ہماری دھڑکن ہے. ہم گل یہ ہمارا گلشن ہے، ہم دل یہ ہماری دھڑکن ہے. بنانے کو دینی پہچان، بنانے کو دینی پہچان، دیا ہم کو علم و عرفان، میرا دار الہدا، میرا دار الہدا. شگفتہ کلیوں کی مسکان، مکمل علم چمنستان، میرا دار الہدا، میرا دار الہدا. رب کی یہ ہم پر نعمت ہے، یہ مادر علمی رحمت ہے. رب کی یہ ہم پر نعمت ہے، یہ مادر علمی رحمت ہے. بیاں ہو اس کی کیسے شان، بیاں ہو اس کی کیسے شان، زمیں پر ہے جنت نشان، میرا دار الہدا، میرا دار الہدا. شگفتہ کلیوں کی مسکان، مکمل علمی چمنستان، میرا دار الہدا، میرا دار الہدا. یہ ایک تہذیب و ثقافت ہے، یہ دل کا چین و راحت ہے. یہ ایک تہذیب و ثقافت ہے، یہ دل کا چین و راحت ہے نازا جس پر ہندوستان، ہے نازا جس پر ہندوستان، ادارہ ہے وہ عالی شان، میرا دار الہدا، میرا دار الہدا. شگفتہ کلیوں کی مسکان، مکمل علم چمنستان، میرا دار الہدا، میرا دار الہدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف رسل الله وعلى آله وأصحابه برضا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. My dear classmates, colleagues and honorable teacher, now today's assembly has come to an end. So dears, you are well aware of this program that our topic was Muharramul Haram, the first month of Islamic year. And you will be well acquainted with the virtues of this month. And this month reminds us Imam Hussain radiallahu anhu and his 72 brave companions who happily embraced death for the sake of Islam. And I strongly hope that you won't need more introduction of this blessed and glorious month at all. You will be well appraised of it. And I am here to thank all of you. So first of all, I would like to thank all the students and teachers who paid their attention by watching this video from the beginning to end, and encourage all the participants of our class. And a special thanks to our next in charge, Muhammad Ali P.I. Ustad, and also thanks to a great personality, Afroz Amdadi Ustad, whose words enlightened our assembly. And thanks to all with my bottom heart. And we end this assembly with 3 salat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wasallam.